زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے تلوار کی آوشکتا نہیں ہوگی، کیونکہ اب تلوار سے آپ سے وہ مریں گے بھی نہیں، تلوار سے نہیں مرنے والے ہیں وہ، آپ کو ٹیکنک میں ان سے بہت آگے جانا ہوگا، وہ بہت اچھے ہتھیار لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں موبائل 5,000 والا بھی چل جائے گا، لیکن شستر کم سے کم 1,00,000 روپے والا تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ ہاتھ میں ریوالور ہوتا اور میں ناتھو رام ہو جاتا اور اپنی 6 کی 6 گولیاں۔ رکشا بنا شستروں کے نہیں ہوتی ہے، یدی رکشا کرنی ہے دھرم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، 1990 کی دہائی میں بابری مسجد کی شہادت کے واقعے سے مقبولیت حاصل کرنے والی جماعت بی جے پی اقتدار میں آنے کے بعد تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی نسل کشی پر اتری ہوئی۔ پورے بھارت میں ہندتوا یعنی ہندو غلبے کی تحریک برپا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انتہا پسند ہندو رہنما اپنے مذہبی اجتماعات میں عوام کے ساتھ ساتھ فوج، پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کو مسلمانوں کے قتل عام کی کھلا دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہندو فاشسٹ گروپوں کی ان تمام ایکٹیویٹیز کو مکمل حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ چند دن پہلے 5 سابق آرمی چیف سمیت 100 سے زائد فوجی اور سول افسران اور نامور شخصیات نے صدر اور وزیر اعظم نریندر مودی کے نام کھلے خط میں ہندو رہنماؤں کی مسلم نسل کشی کی دھمکیوں اور بھارت کو ہندو ریاست بنانے کے لیے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے حلف اٹھانے جیسے واقعات کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا طرز عمل قابل مذمت بھی ہے اور ناقابل قبول بھی ہے۔ دوسری طرف وکلاء کے ایک گروپ نے چیف جسٹس آف انڈیا سے پورے ملک میں اقلیتوں کے خلاف جاری تشدد کا از خود نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ان تمام باتوں سے بے نیاز نریندر مودی کی حکومت جو بیرونی سرحدوں پر تو گیدڑ ہے لیکن اندرون ملک شیر ہے، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف تو اس نے ہندو انتہا پسندوں کو لائسنس ٹو کل دے رکھا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ بھارتی معاشرے اور حکومتی طرز عمل سے پورے بھارت اور اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ 2 ریسرچ اسکالر تشریف فرما ہیں، جناب رضا الحق صاحب اور جناب حسن صدیق صاحب، اور راولپنڈی سے ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان و کشمیر اور عالم اسلام کے عظیم جرنیل حمید گل مرحوم کے صاحبزادے جناب عبداللہ گل صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حسن صدیق صاحب، پہلا سوال آپ سے ہے، وہ یہ کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں پہ مظالم کی جو ہے وہ انتہا آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب تو مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے جو ہے وہاں پہ تقریبات سجائی جا رہی ہیں، جہاں پہ نفرت انگیز تقاریر ہوتی ہیں اور لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے حلف تک لیے جا رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کی نسل کشی کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں اگر یہ بڑھتی ہے اور جس طرح وہاں پہ حلف لیے جا رہے ہیں، وعدے لیے جا رہے ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اگر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو بھارت میں اور بر صغیر کے حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بھارت میں جب سے مودی کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے مسلمانوں پہ جو پہلے ہی مسلمان وہاں پر اتنی مشکلات کا شکار تھے، وہ اب مزید مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تو اس طرح ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اسٹیٹ سپانسرڈ ایونٹس ہو رہے ہیں جس میں بی جے پی کے علاوہ ایون کانگریس کے لوگوں کی بھی شرکت نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہریدوار جو ان کا شہر ہے جہاں پر مشہور کمبھ کا میلہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر دسمبر کے مڈ میں ایک دھرم سنسد کے نام سے ایک کانفرنس بلائی گئی، اور وہاں پر انہوں نے کھلے عام اعلان کیا کہ مسلمانوں کی ہم نے نسل کشی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ چند دن بعد چھتیس گڑھ وہاں پر بھی اسی طرح کا ایونٹ منعقد کیا گیا، وہاں پر ایون انہوں نے گاندھی کو بھی غدار کہا، گاندھی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے ملک تباہ کیا، یعنی ہندوستان کو تباہ کیا ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیٹرن جو ہے یہ ایک باقاعدہ طور پر ان کی حکومت کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو 2 ریاستیں ہیں, اتراکھنڈ میں ہی یہ ہریدوار شہر ہے, اور دوسرا اتر پردیش میں بھی اسی طرح کا ایونٹ آ رہا ہے. یہاں پر جو ہندو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ مودی کی جو حکومت ہے اس سے بھی زیادہ کوئی سخت حکومت ہے. ایون جو یہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں یا مودی کے خلاف بھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے خلاف بیان بازی شروع کر دی انہوں نے کہ ہم نے تمہیں جو سپورٹ کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ تم بس حکومت کرو, اور جو تمہارا مین مقصد تھا کہ اس کو ہندو راشٹرا بنانا ہے اور اس میں اس طرح کے اقدامات کرنے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے, اور یعنی وہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت مظالم کے بالکل لیے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے دلی میں ایک تقریب میں بلکہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لیے حلف بھی لیا ہے, اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً ایک اس طرح کی ایپس بنائی جا رہی ہیں جس میں وہ مسلمان خواتین کو فار سیل رکھ رہے ہیں, اور اس کو پوری دنیا نے رپورٹ کیا ہے. جو بھی وہاں پر تھوڑا سا بھی کوئی مسلمان بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ فار سیل رکھنے کی بات کی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ شاید ان کو کسی محمد بن قاسم کی ضرورت ہے. اور مسلمانوں کا ضمیر اب دیکھ لیں, پاکستان کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی اس حوالے سے, یہ اتنا خطرناک بات تھی کہ وہ مسلمانوں کی خواتین کے خلاف بھی ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو اسٹیٹ کی طرف سے اسپانسر کیا جا رہا ہے, لیکن مسلمانوں کی زبانیں جو ہیں وہ ابھی تک گنگ ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں ذکر کیا, وہاں کے جو آرمی چیفز ہیں اور وہاں کے جو ایکس بیوروکریٹس ہیں انہوں نے بھی مودی کو خط لکھا ہے کہ آپ یہ جو مسلمانوں کی نسل کشی ہے اس کو کسی طرح رکوائیں. دیکھیں ہم تو یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں کو جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا میں ہندو اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اس صورتحال پر کیا بات کر رہے ہیں. وہاں پر بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نسل کشی کے جو معاملات ہیں بہت آخری حد تک جا رہے ہیں. وہاں پر کئی اس قسم کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ ممبئی میں جو حملہ ہوا, ممبئی اٹیکس ہوا ہے, وہ بھی انسائڈ جاب تھی. وہاں پہ ایک ان کے مہاراشٹر کے ایکس آئی جی پولیس ہیں ایس ایم مشرف صاحب, انہوں نے کتاب لکھی برہمنزم بامب اینڈ مسلمز ہینگڈ, یعنی برہمن جو ہیں وہ دھماکے کرتے ہیں اور پھانسی دی جاتی ہے مسلمانوں کو. اسی طرح انہوں نے کتاب لکھی دی بیٹریل آف انڈیا. اسی طرح انہوں نے کتاب لکھی ہو کلڈ کرکرے وہی شخص ہے جس نے تحقیقات کی تھیں جو 3 جگہ پہ دھماکے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف, احمد آباد میں, سمجھوتا ایکسپریس میں, مالیگاؤں وغیرہ میں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں. کرنل فروہت تھے, ان کو بچایا اس نے, اور اس نے ساتھ میں جو پراگیا ٹھاکر جو بی جے پی کی لیڈر ہیں اس کو پھر انہوں نے بچایا, اس کو قتل کر کے ممبئی اٹیکس کی آڑ میں, کیونکہ ممبئی اٹیکس اٹ سیلف ایک انسائڈ جاب تھی. اب تو اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور وہ ثابت ہو گیا ہے. اسی طرح جو ان کا کاروان میگزین ہے, انڈیا کا ون آف دا ٹاپ میگزین ہے کاروان, اس نے بھی ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا ہے تو وہ جو اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے یوگی آدتیہ ناتھ, اور اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے ایون کہ 2024 میں اس کو کوشش کر رہی ہے آر ایس ایس کہ اس کو کسی طرح پرائم منسٹر انڈیا کا بنوایا جا چکے تاکہ جو باقاعدہ ہندو راشٹر کی طرف جو ان کے قدم ہیں وہ اٹھائے جا سکے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو اتر پردیش میں اور دیگر جو شمال کی ریاستیں ہیں وہاں پر الیکشنز آنے والے ہیں, اس کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ اکنامک ریفارمز کی بات کریں ہم یا اور کوئی بھی انڈین عوام کو جو کووڈ کی وجہ سے جو معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, مودی گورنمنٹ بہت زبردست طریقے سے انپاپولر ہوئی ہے وہاں پہ. گزشتہ کچھ عرصے سے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو مودی کی ریٹنگ وہ نیچے جا رہی ہے, اور مودی کو پتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے اقتدار میں آنے کا, وہ ہے کہ جس طرح وہ پہلے بھی پاکستان کو بلیم کرتا رہا تھا اور اب وہ جو گجرات میں جس طرح اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا, گجرات رائٹس کر کے کیا تھا, ابھی بھی انہیں مسلمانوں کا خون ان کے منہ کو لگا ہوا ہے. جب تک وہ مسلمانوں کا خون نہیں بہاتے ان کو پتا ہے کہ وہ آگے الیکشن نہیں جیت سکتے. اور جو اس کے پیچھے ظاہر ہے آر ایس ایس ہے اور وہ ہندو راشٹرا کی تقریبات ہو رہی ہیں. جو چھتیس گڑھ میں تقریب ہوئی تھی اس کا نام تھا سناتنی ہندو, یعنی ریئلائزیشن آف ہندو راشٹرا, اس کے بارے میں باقاعدہ تقریبات ہو رہی ہیں. اور یہ چیزیں صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں, عیسائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح مظالم ہو رہے ہیں. وہاں پر ایون جو چرچز ہیں اس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. یونائٹڈ کرسچن فورم جو ہے جو عیسائیوں کے تحفظ کی تنظیم ہے کہ انڈیا میں,
اس کے مطابق صرف یہ 2021 میں 300 سے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں عیسائیوں پر. باقاعدہ 200 سے زیادہ چرچ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور 150 کے قریب مساجد تباہ کر دی گئی. بالکل اسی طرح ہے, اور 300 سے زائد وہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں. اور آپ کو میں افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے اب نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. گڑگاؤں کا جو شہر ہے اور اس کے وزیر اعلیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں انڈور پڑھیں, باہر نماز نہیں پڑھ سکتے. جمعے کو ظاہر ہے وہاں پر سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور وہاں پر بہت محدود مساجد ہیں اور نئی مسجد بننے کی بھی اجازت نہیں مل رہی وہاں پہ. اور وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو جب جمعے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ہراس کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ وہاں پر اب مسلمان کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی. بلکہ اقبال نے جو کہا تھا نا, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اب صورتحال اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ ملا کو اب وہاں پہ سجدے کی بھی اجازت نہیں مل رہی. یعنی یہ بالکل ہی وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے مسلمانوں کی. ایسے میں ہم آگے بھی بات کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے رول بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ اس صورتحال میں کس طرح اس کو نمٹنا ہے. رضا الحق صاحب, مسلمانوں کے خلاف اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے اس کے لیے وہاں پہ پورے بھارت میں جو ہے اسلحہ اکٹھا کرنے کی ایک مہم جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عالمی برادری جو ہے وہ خاموش ہے. پاکستان کو عالمی برادری کا ضمیر جو ہے وہ جوڑنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا پہلے, ہریدوار میں یہ جو دھرما سنسد ریلیجیس پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں ان کو, ایک پوری تقریب جس کو وہ اہتمام کرتے ہیں, یہ کوئی پہلی تقریب نہیں ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہے. پہلے بھی اس طرح کی ہوتی رہی ہیں اور بعد میں بھی, لیکن اب تو انتہا ہو چکی ہے نا جی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہ مختلف جو ادارے ہیں, بین الاقوامی ادارے ابھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جو ہیومن رائٹس کے ہوتے ہیں, اور جو اس خطے کے بھی بہرحال کچھ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی یہ رپورٹس کشمیر کے حوالے سے چاہے آپ دیکھ لیں, چاہے بھارت کے اندر پھر آپ مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے بھارت کے اندر پھر دیکھ لیں, آسام کی بات دیکھ لیں. آسام کے علاوہ جو گائے کے نام پہ لنچ کرنا یعنی زندہ جلا دینا مسلمانوں کو, اور وہ بھی مساجد کا ذکر آیا, بڑی ڈیٹیل میں آیا کہ مساجد میں مسلمانوں کے لیے سجدہ کرنا, نماز پڑھنا, جمعہ پڑھنا بھی مشکل ہو چکا ہوا ہے. بعض علاقوں میں تو تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ان کا میڈیا بڑا خاص ٹلٹ رکھتا ہے بھارت کا, اور اس میں کچھ تو وہ میڈیا جو کہ ہے ہی انتہا پسند یعنی رائٹسٹ میڈیا کہتے ہیں, وہ تو آر ایس ایس اور بی جے پی جو ہے ان کی بالکل بیک سپورٹ کر رہا ہے. اور لیکن دوسرا میڈیا بھی جسے عام طور پہ سیکولر میڈیا سمجھا جاتا تھا, اس میں ابھی باقی معاملات میں تو بی جے پی اور آر ایس ایس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ یہ چیز سیکولرزم کے خلاف ہے, یہ چیز جمہوریت کے خلاف. جہاں مسلمانوں کو خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہو وہاں وہ بھی کھل کے بات نہیں کرتے, شاید اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کسی چیز کا. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں, جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ عالمی برادری اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, اس کا رول کیا رہا ہے, تو ہمیں چند رپورٹس تو وقتاً فوقتاً نظر آتی رہتی ہیں. میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ہارورڈ لا ریویو جو کہ مئی 2021 کا ہے, اس میں ایک یہ آرٹیکل چھپا تھا, ایک پوری اسٹڈی تھی بیسیکلی, فرام ڈومیسائل ٹو ڈومینین انڈین سیٹلرز کلونیل ایجنڈا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو شہریت کے حوالے سے قوانین بنتے جا رہے ہیں, چاہے وہ بھارت کے اندر ہوں اور چاہے پھر کشمیر میں وہ آ کے جو وہاں کی جسے کہتے ہیں نا ہم ڈیموگرافکس, ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, آبادی کا ہندو یاتریوں کو وہاں پہ آباد کرنے کی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے, بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل میں ہوتا ہے. تو اس پوری رپورٹ کا بھی جو جسٹ تھا یا لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو کلونیل جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک پہلے ان کو شہریت سے محروم کیا جائے, جب اس کو محروم کر دیں شہریت سے, اس کے بعد پھر آپ ان کے اوپر کنٹرول کر دیتے ہیں, ان کو سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ سٹیزنز بنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ جرنل آف ہیومن رائٹس یہ ایک رپورٹ اپنی چھاپتا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ ابھی حال ہی میں چھاپی جس کے اندر 2005 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے تحت ایک قرارداد منظور ہوئی تھی, رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ, R2P اسے کہتے ہیں, کہ جتنی مائنورٹیز ہیں کسی بھی ملک میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا حق, ان کو اپنی پروٹیکشن کا حق حاصل ہے ان مائنورٹیز کو, اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرے. اب بھارت میں چاہے بھارت کے اندر دیکھیں چاہے مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں, اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہر سطح پہ ہو رہی ہے. مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے بیانات بھی ہو رہے ہیں, حلف بھی اٹھائے جا رہے ہیں, تقاریر کا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے جس میں صرف RSS کے ممبر ہی نہیں,
بی جے پی کے یعنی کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، حسن بھائی نے بھی اس کا ذکر کیا، اسٹیٹ اسپانسرڈ جب ایک چیز سامنے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے حکومت بھی اس کی بیکنگ پہ انوالوڈ ہے. لیکن رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ والی جو ایکٹ ہے اس کو یہاں انووک نہیں کیا جاتا، اس لیے بھارت کا انفلوئنس بہت ہے پوری دنیا میں. بھارت جو ہے اس کے جو آفیشلز ہیں وہ ان باڈیز میں بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ لابنگ کر کے اس چیز کو سپریس کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، تاکہ دنیا کا ضمیر جو کچھ جاگنا بھی اگر شروع ہوا عالمی برادری کا تو وہ آواز آگے نہ پہنچ سکے. ہم نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹس دیکھی، انڈیا کے اندر جو اقلیتوں کے خلاف جس طرح کا بھی وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، مظالم کر رہے ہیں، اس کے خلاف فیٹف کا رول آپ کے سامنے ہے. فیٹف کا رول اپنی جگہ پہ ہے، ہیومن رائٹس واچ کا رول اپنی جگہ پہ ہے. ایون USCIRF جو کہ امریکن کانگریس کی فنڈیڈ ہے، اس نے بھی کہا کہ انڈیا پارشلی فری ہے. چلے اتنا تو کہہ دیا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے اب کیونکہ وہ ان کا حلیف ہے بھارت کہ یہ تو مکمل طور پہ دباتا ہے اقلیتوں کو، وہ کہتے ہیں پارشلی فری ہے. اچھا، لیکن ان سب کے باوجود اصل بات دیکھنے کی یہ آتی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر پہلے سے ہی قوانین اور کنونشنز موجود ہیں، ان میں ہیٹ سپیچ کا بھی ہے، جینوسائڈ کا بھی ہے، اس میں علاقوں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لینا جس طرح کہ بھارت نے کشمیر پہ کیا ہوا اس کے خلاف بھی ہے. وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جہاں تک مسلم ممالک کا تعلق ہے تو پاکستان اور ترکی اس کے حوالے سے کچھ آواز اٹھاتے رہے ہیں. پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آواز اٹھا دینا کافی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے یعنی بھارت کے اندر، جیسا کہ ابھی ذکر آیا کچھ دیر پہلے اس بات کا کہ آپ کی ٹاپ 100 موسٹ انفلوئنشل مسلم ویمن، ان کو آپ ایک انڈین ویب سائٹ کے اوپر فار آکشن رکھا جاتا ہے. فار آکشن کا مراد یہ ہے کہ آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت لگا رہا ہوں میں اتنی. تو کیا ریاست پھر خاموش رہے گی ان چیزوں پہ؟ ریاست کا بھی یہ رول بنتا ہے ایز اے پاکستان، کیونکہ پاکستان ایک تو یہ کہ ہماری پوری ہسٹری ہے بھارت کے ساتھ. ویب سائٹس پہ، ایسی ویب سائٹس پہ پاکستانی خواتین کی بھی تصاویر دی گئی ہیں، یقیناً ہیں پاکستانی خواتین کی بھی. تو یہ کہ پاکستانی ریاست، دیکھیے ہمارے پاس جو مختلف ایونیوز ہیں، نمبر 1 ڈپلومیٹک ایونیو، ہم مقاطعہ کریں، صرف مقاطعہ نہ کریں، گھیراؤ کریں. ایک تو مقاطعہ کریں انڈیا کا مکمل طور پہ، اور دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انڈیا کا گھیراؤ کریں جہاں جہاں بھی ممکن ہے، جس فورم پہ بھی ممکن ہے جا کے. نمبر 2، ہم اپنے پارٹنرز جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ یہ پری کنڈیشن رکھ دیں پاکستان کہ ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ انڈیا کے معاملے میں ہمارے سٹینڈز کو مکمل سپورٹ کریں گے، اور ہم جا کے جو ان کے خلاف بات کرنا چاہیں گے انڈیا کی، بلکہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت انڈین مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی پاکستان کا سٹینس نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے دنیا کے سامنے کھل کے آ رہی ہے. ہم نے تو اس کو اجاگر کرنا ہے اور بحیثیت مسلمان بھائی ان کی مدد کرنی ہے. اور ساتھ یہ کہ پھر اکنامک لیول کے اوپر، پولیٹیکل لیول کے اوپر، اور اللہ کرے کہ ایسا بھی دن آئے کہ مسلمان ممالک یا مسلم امہ مل کے ایک عسکری اتحاد کی بھی کوشش کرے بنانے کی، جو کہ جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہیں اپریسڈ ہیں، وہ ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو مظالم کیے جا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کریں، وہ جو کہ ظلم کر رہے ہیں. حسن صاحب، جیسے ابھی رضا الحق صاحب کی گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے ان ڈیٹیل بتایا کہ کیا پلانز ہیں بھارتی حکومت کے، نریندر مودی کے، آپ کی گفتگو میں بھی یہ بات واضح ہوئی. تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو پوری ایک کیمپین چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب اس کو پرانے اس پہ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال بانیان پاکستان جو تھے، ان کا جو ویژن تھا ہندوؤں کے بارے میں، ان کی مائنڈ سیٹ کے بارے میں، تو کیا آج وہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ جی وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے کہ جو پاکستان کے خاص سیکولر طبقہ ہے وہ اس بات کی یعنی تبلیغ کرتا نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے جی یہ تو درمیان میں صرف لکیر ہے، ورنہ سارے ایک جیسے ہیں. کچھ سیاسی لیڈروں کی طرف سے بھی بیان آیا کہ جس رب کی پوجا بھارت میں ہوتی ہے پاکستان میں بھی اسی کی ہوتی ہے، ہمارا تہذیب، ثقافت، تمدن بالکل ایک جیسا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ایک پاکستانی اسکالر ہیں جو لفظ میں پڑھاتی بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو اس وقت جو صورتحال انڈیا میں ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے قائد اعظم نے جو اس وقت مذہب کی بنیاد پر جو تقسیم کی تھی نا، اس وجہ سے اس وقت وہاں پر مسلمان مشکل میں ہیں. جب قائد اعظم کو کرٹیسائز کرنا ہو تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر تھی بالکل تقسیم پاکستان کی، لیکن عام طور پہ قائد اعظم کو کہتے ہیں وہ تو سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. بالکل، مطلب یہ خود ہی دو رنگی سی ہے ہمارے سیکولر طبقے میں جو ہے. دیکھیں قائد اعظم نے اپنا جو ویژن لیا تھا وہ علامہ اقبال سے لیا تھا. اس سے پہلے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانا جاتا تھا ان کو. ابھی ہم نے قائد اعظم نے علامہ اقبال
کی بات تو کی ہے, ہم اپنے ناظرین کو ذرا ریمائنڈ کرواتے چلیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ویژن بیسیکلی تھا کیا, اور وہ کس طرح ایگزیکٹلی اس وقت ونڈیکیٹ ہو رہا ہے, یعنی وہ اس کی توثیق ہو رہی ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تھے, انہوں نے علامہ اقبال سے 1937 میں ملاقات کی, اور اس کا انہوں نے ایک کتاب لکھی نقوش اقبال, اس میں انہوں نے اس ملاقات کا ذکر کیا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کے بارے میں فرمایا 1937 کی ملاقات میں, جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی. آج انڈیا میں ایگزیکٹ وہی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کے پاس ملک نہیں ہے, تو ان کے لیے تہذیب اور ان کے لیے اپنی ثقافت قائم رکھنا تقریباً امپاسبل ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انتہائی سیکولر لوگ بھی ہیں وہاں پر, جیسے نصیر الدین شاہ ان کے ایکٹر ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سول وار جنم لے سکتی ہے, اور ہم ہر سوچنے سمجھنے والا طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے. اور علامہ اقبال جب قائد اعظم کو خطوط لکھ رہے تھے یہ ہندوستان میں واپس بلانے کے لیے اور پاکستان کے لیے تحریک شروع کرنے کے لیے, خطبہ الہ آباد کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو, ان کو پتا تھا یہ صرف یہ ایک واحد لیڈر ہے جو مسلمانوں کو ایک قوم کی شکل میں بدل سکتا ہے اور پاکستان کی تحریک چلا سکتا ہے. تو علامہ اقبال نے اس خط میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. انہوں نے کہا کہ مسلمان ریاستیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو مہیا کی جائیں. اب ایسے مطالبے کا وقت آ گیا ہے, یعنی مطالبے سے مراد ہے پاکستان کے قیام کا, چونکہ ہندو مسلم فسادات کی صورت میں خانہ جنگی ایک مدت سے چل رہی ہے, یعنی اس وقت یہی صورتحال تھی ایگزیکٹ. اور مجھے اندیشہ ہے ملک کے بعض حصوں میں مثلاً شمال مغربی ہندوستان میں فلسطین جیسا نقشہ نظر آئے گا. یعنی علامہ اقبال اس وقت بھی فورس ہی کر گئے تھے کہ آگے کی کیا صورتحال بن رہی ہے, اور ایگزیکٹلی اسی طرح کے اس وقت حالات ہیں. قائد اعظم کے بارے میں ہم جانتے ہیں, انہوں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندو ناقابل اصلاح ہیں, اور ان کا بھی ایک بیان ہے جس میں انہوں نے ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیا تھا 1938 میں. انہوں نے کہا پاکستان کوئی نئی چیز نہیں, یہ تو صدیوں سے موجود ہے. ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے میں جہاں آج بھی 70% زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے, یہی مسلمانوں کا ملک ہے. اور قائد اعظم کا ایک بہت مشہور بیان ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت ہندوستان میں پہلا فرد مسلمان ہوا تھا اسی وقت وہ ایک الگ قوم بن گیا تھا. یعنی مسلمان کیونکہ ہر لحاظ سے ہی ڈفرینٹ ہے ان سے, تو اس لیے یہ ایک بحثیت قوم ہی زندہ رہ سکتے ہیں, اور اس چیز کو ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ضیاء صاحب ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی علامہ اقبال کے حوالے سے بات آئی کہ وہ اسرائیل کو اور انڈیا کو ایک ہی اس پہ وہ دیکھتے تھے ایک ہی نظر سے, اور اس وقت اتنا ٹائم گزرنے کے بعد تقریباً 74-75 سال گزرنے کے بعد جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا فطری اتحادی ہے, کیونکہ جس طرح کی مسلمانوں پہ مظالم وہاں پہ اسرائیل میں ہو رہے ہیں بالکل اس کا ریپلیکا جو ہے ہمیں پورے انڈیا میں اور پھر خصوصی طور پہ کشمیر میں نظر آتا ہے. تو آپ اس فطری اتحاد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی وسیم صاحب, یہ جو یہود اور مشرکین ان کا جو فطری اتحاد ہے اس کے حوالے سے تو 1450 سال پہلے قرآن پاک میں ہمیں فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا ہوا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 82 ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, یعنی کہ تم دیکھو گے, اور یہ مستقبل کی بات یقیناً ہو رہی ہے, تم یقیناً دیکھو گے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید ترین جو دشمن ہوں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ان کے, یہودی اور مشرکین. اور اب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ یہودیوں کی جو ریاست ہے, ناجائز ریاست ہی صحیح, ریاست تو ہے وہ اسرائیل, اور جو کھلا شرک کرنے والے ہیں ان کی ریاست بھارت. تو ان دونوں کا ایک فطری اتحاد جو کہ قرآن پاک نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا, وہ اب مٹیریلائز ہو کے ہمارے سامنے بھی آ چکا ہوا ہے آج کے دور میں, جدید دور میں. چاہے اس کو نظریاتی سطح پہ دیکھیں, چاہے اس کو آپ عسکری سطح پہ دیکھیں, معاشی سطح پہ دیکھیں ان کا اتحاد, ان کی جو مختلف طریقہ کار ہیں ان کی سطح پہ دیکھیں, جیسا کہ ان کی انٹیلیجنس یا پولیس سروسز اور ان کا آپس میں جو میل جول ہے یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. تو اس کی چند مثالیں اگر آپ لینا شروع کر دیں, دیکھیے چاہے اسرائیل ہو چاہے بھارت ہو, اسرائیل بنا ہی دہشت گردی اور نسل کشی کی بنیاد پہ. بھارت میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی. اسرائیل کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے, پاکستان بھی ایک نظریاتی ریاست ہے اور اسرائیل بھی ایک نظریاتی ریاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نظریاتی کی بجائے نسلی ریاست جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ بالکل, اور وہ ثابت کر رہے ہیں, وہ ثابت کر رہے ہیں اپنے طرز عمل سے ثابت کر رہے ہیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ وہ بنی اسرائیل
یا اس کی بیسس کے اوپر, اپنی نسل کی بیسس کے اوپر, یہ جوئش پیپل جسے وہ کہتے ہیں نا, وہ بیسیکلی ایک نسلی اور ویسے بھی قرآن پاک نے بھی اس چیز کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ یہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا نا, رسولا الی بنی اسرائیل, یعنی وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں. تو یہ جو جتنی لڑی چلتی رہی انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو گئی, اور پھر بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. تو آپ ان کو ان کے غاصبانہ قبضے کو دیکھ لیں, چاہے وہ فلسطین کے اوپر ہو چاہے کشمیر کے اوپر ہو. اچھا, پھر آپ صہیونیت اور ہندتوا جو ہے ان کی فلسفیز کو کمپیئر کر لیں, وہ بھی اسی جو آپ کے نسل پرستی, نسلی امتیاز, اور آپ اس کو نسل کہہ لیں, چاہے وہ مذہب کا ایلیمنٹ بھی شامل کر لیں بعد میں, کہ مذہبی بالادستی. اور بالادستی اس طرح کے مذہبی بالادستی کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو کوئی حقوق بھی حاصل ہوں گے. مذہبی بالادستی یہ کہ دوسروں کے حقوق غصب کر کے چھین کر اپنی ایک ریاست اور بالادستی. اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اٹ از اے اسٹیٹ فار دا جوئش پیپل. اب جوئش پیپل سے کیا مراد ہے کہ جو بھی یہودی ہوگا وہ اس کا شہری ہوگا. بالکل ویسے ہی بائی دا وے ایک فیکٹ ہے کہ یہودی جہاں بھی دنیا میں موجود ہے وہ اسرائیل کا شہری ہے بائی ڈیفالٹ, اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے شہریت. اچھا, ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ شہریت کے حوالے سے اسرائیل نے بھی قوانین اس طرح کے بنائے جس طرح کہ 2017 کا ان کا جوئش نیشن اسٹیٹ لا تھا کہ فرسٹ گریڈ سٹیزنز صرف یہودی ہوں گے, باقی جتنے بھی ہیں وہ سب سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں, ان کو پورے حقوق بھی حاصل نہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آسام کے حوالے سے جب بھارت میں بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا, اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا, پورے بھارت کا جو شہریت قانون ہے ایکسٹینڈ کرنے کی مزید ان کی کوششیں جاری ہیں, اس میں بھی مسلمانوں کے جتنے بھی شہری حقوق ہیں انہوں نے ایک طرح سے چھین لیے ہوئے ان سب سے. اتحادی دونوں کے ایک جیسے, جنگی جنون دونوں میں ایک جیسا آپ کو نظر آتا ہے. ایون یہ کہ کچھ عرصہ پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ملٹری ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر زیادہ تر بھارت اسرائیل سے لے رہا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ کہ ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو اسرائیل ڈیفنس فورسز ہیں یا اسرائیلی اور اسپیشل فورسز ہیں, پولیس ہے, وہ کیونکہ بڑے عرصے سے غاصبانہ قبضہ جو کیا ہے انہوں نے دبانا ہوتا ہے, سپریس کرنا ہوتا ہے فلسطینیوں کو, تو ان کا جو ان کو مہارت حاصل ہو گئی ہے اس کام میں, بھارتی وہاں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں, باقاعدہ بیچز جاتے ہیں انڈین پولیس سروس کے وہاں پہ ٹریننگ لینے کے لیے ان سے. تو یہ جس سطح پہ بھی دیکھیں آپ, بہرحال اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ ایک دوسرے کے فطری اتحادی ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی ڈیٹیل ابھی بھی ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ کرسچنس پہ کس طرح حملے ہو رہے ہیں, چرچز تباہ کیے جا رہے ہیں, مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری جتنی بھی اقوام ہیں خاص طور پہ سکھ ہیں ان کی تحریک جو ہے وہ تو اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہے کہ ریفرنڈم وہاں پہ ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کی نسل کشی تو آپ کے سامنے ہے ساری, اور کشمیر کو جو ہے انہوں نے اوپن ایئر جیل بنا دیا. اس ساری صورتحال میں انڈین مسلمانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ انڈین مسلمان جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اس وقت انتہائی مشکل میں ہے, اور ایک ایسی صورتحال ہے جو وہ مکمل ایک طرح سے نا ان کو ایک غلام قوم کے طور پر انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور پہلے ان کو اپنی کسی حد تک ان کو نماز پڑھنے کی, روزے کی اجازت تھی, اسلامی شعار جو ہیں ان کو اپنانے کی اجازت تھی, لیکن اب اس میں بھی ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس میں جو میرے خیال سے بھارتی مسلمانوں کی اس وقت ہمت بندھانے کے لیے ان کے جو میرے خیال سے ان کا جو راستہ ہے کہ وہ اپنے انڈیویجول جو ایمان ہے, اس کی تذکیر ہے, اس کو امپروو کریں, اور خاص طور پہ وہ جو مکی دور تھا مسلمانوں کا اس سے سبق لیں. اس وقت مسلمان جو تھے وہ مشرکین مکہ کے مظالم سہ رہے تھے, اس وقت انہوں نے کیا حکمت اپلائی تھی, اس میں قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کریں, ان کو سمجھیں کہ اس صورتحال میں کیسے مقابلہ کرنا ہے. اس وقت میرے خیال سے ہسٹری جو ہے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. یہ 1920s 30s میں آپ کو یاد ہوگا 1937 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو کانگریس کی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت اس نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ اٹھائے تھے, اور کانگریسی وزارتیں جو اس وقت اتنی مشہور ہوئی تھیں, اور اسی کی وجہ سے ایک نئی امید نے جنم لیا تھا. میں کچھ علامہ اقبال کی شاعری آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو ان حالات میں تھی, اور وہ تو خیر عالمی پرسپیکٹو میں بھی تھی لیکن وہ آج کل اسی طرح ریلیونٹ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ خاص ایک غلام میں مینٹلٹی آ جاتی ہے. جس طرح اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہم ابھی انفارچونیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بہت سے مسلمان ہیں, جس طرح سلمان خان جو ہیں وہ کانسرٹ کرنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے. بہت سے وہاں پہ جو بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں بلکہ ان کی انڈسٹری کھڑی مسلمانوں پہ ہوئی ہے, وہ مسلمان ہونے کے باوجود سعودی عرب میں چلے گئے. جنہیں سعودیوں کو تو ان کی زمین نے ملامت نہیں کی. ہم لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے سعودی عرب جانے کا وہ حج اور عمرہ کے حوالے سے ہے, اور وہ کس مقصد کے لیے سعودی عرب گئے,
Musical concert کے میوزیکل لیے. کانسرٹ کے لیے. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو قوموں کا ضمیر ہے نا وہ بالکل غلامی کی مینٹیلٹی میں چلا جاتا ہے, اور پھر اس ضمیر کو جب جھنجھوڑا اقبال نے 1920s میں 30s میں, تو اس کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی امید نظر آئی. اور جیسے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ان کو اپنے ایمان کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی میں اقبال کے شعر کی بات ہی کروں گا. غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یعنی ذوق یقین جو پیدا کرنا ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سلمان خان جیسے اور وہاں پہ اور جو مزید ایکٹرز ہیں انہی کے لیے اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی مسلمانوں کو اپنی جو مسلمانیت ہے اس پر اکٹھا ہونا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کہ اسی صدی کے شروع میں جب بانی محترم ڈاکٹر اشرار احمد وہاں پر گئے اور وہاں پہ ان کو جتنی زبردست ریسیپشن ملی, اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں پہ ہندوستانی مسلمان جو ہے وہاں پر رہنے کے باوجود بھی اس کو اسلام سے کتنی لگن ہے, اور اسی لگن کو ان کو برقرار رکھنا چاہیے. اور ایک بات جو ہے, اس وقت ان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وقت ان کے لیے حالات بہت برے ہیں, لیکن جیسے اقبال ہی ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے, یعنی اسی مشکل میں, شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اسی طرح اقبال مسلمانوں کو امید دلانے کے لیے یہ کہتا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اقبال نے کہا تھا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی. جو اقبال کو جو میسج ہے اس کو دوبارہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے رینیو کریں, اور جو امید ہے, امید کا کرن ان کو بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر ہندوستانی مسلمان اگر تھوڑے سے بھی خطے کے حالات کو دیکھیں, یعنی میں کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہندوستانی مسلمان بھی دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر ہم اوور آل پرسپیکٹیو میں خاص طور پہ چائنا, پاکستان, انڈیا کے معاملات کو دیکھیں, اور جس طرح سے چائنا نے ہندوستان کو بہت سے محاذوں پہ شکست دی ہے اور آگے جس طرح کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے, اس میں بہت سی امید ہے. کیونکہ پاکستان چائنا کے جو مفادات ایک ہو گئے ہیں اور ہندوستان جو ہے اس حوالے سے بہت پریشان ہے. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان جو J-10C جو طیارہ ہے وہ بھی چائنا سے پاکستان ایکوائر کر رہا ہے. پھر چائنا نے نئے بارڈر لاز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے یہ اب ان کی سوورنٹی کا ایشو ہے, اور وہاں پہ اس نے اب روبوٹک مشین گنوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ بہرحال ٹیکنالوجی میں جو وہ پاکستان کو بھی ٹرانسفر کر رہا ہے اس میں بھارت سے چین بہت زیادہ آگے ہے. اور ایون جب یہ لداخ والا واقعہ ہوا تھا تو وہاں پر جو چائنا کی پاپولیرٹی تھی, وہاں پہ سرویز ہوئے تھے تو کشمیری مسلمانوں میں وہ بہت پاپولر تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں, شاید چائنا ہی ان کے لیے آخری امید بنے. اگر اب تو چائنا جو ہے وہاں پہ جو مشہور جھیل ہے جہاں کا جس کا ذکر آتا رہا ہے اس پہ اپنی فوجوں کی رسائی کے لیے پل بنا رہا ہے, بہت لمبا پل بنا رہا ہے. انہوں نے جو نئے بارڈر لاز آئے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بہت سے ایسے علاقے ہیں جو انڈیا کلیم کرتا ہے ہمارے ہیں, انہوں نے اس کے اپنی چینی زبان میں نام بھی رکھ دیے ہیں. ابھی جو نیو ایئر آیا ہے اس پہ اس نے اپنا جھنڈا بھی ان علاقوں میں لہرایا ہے. تو اس وقت جو حالات ہیں بہت پر امید ہیں, ان کو پر امید ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں انشاءاللہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی, اور جو وہاں پہ باقی مسلمان ہیں ان کے ظلم و ستم بھی انشاءاللہ ختم ہوگا. پاکستانی فوج میں ایک عظیم جرنیل ہمارے رہے ہیں, موسٹ پاپولر جرنیل تھے جنرل حمید گل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ گل صاحب, کالم نگار ہیں اور چیئرمین ہیں تحریک نوجوانان پاکستان اور کشمیر کے. وہ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں. اس حوالے سے وہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے, تو آئیے ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ گل صاحب یہ فرمائیے کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم کے خلاف جو ایک کمپین چل رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاک بھارت کشیدگی اس سے بڑھنے کے امکانات نظر آتے ہیں, اور اس حوالے سے پس پردہ کیا کوئی جنگی تیاریاں بھی چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے, ایک تو ہمارا پھر ظاہر ہے ایک روحانی اور ایک دینی معاملہ بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک جنگ تو ہم نے مارکا لڑنا ہی لڑنا ہے. جی بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہی کیوں وہ ملک اللہ تعالیٰ نے چنا جو عالم اسلام کے اندر ایک نیوکلیئر ریاست کے طور پر پہچانا گیا, کیونکہ ہمیں جو مسئلہ ہے وہ ایک بھارت کا ایک بہت بڑا کفر اور اسلام کے درمیان میں جو ایک دیبل کا جو مندر آیا ہوا ہے, جس کو آپ کو پتہ ہے کہ دیبل جو تھا وہ شہر کا نام نہیں تھا
मुसलमानों ने जब बीबल पे किला नहीं था बल्कि बीबल उसके अंदर एक मंदिर था जिसको गिराया गया था और उसके बाद फतह हुई और बाद में उसका नाम बीबल पड़ गया। तो ये जो आज का बीबल है हमें इसको समझना पड़ेगा और ये पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने ये जिम्मे लगाया हुआ है, ये मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला। अब मसला ये है कि जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है इसमें दो बातें बहुत अहम हुई। एक तो भारत का जो सेकुलर और लिबरल चेहरा था वो बुरी तरीके से मजरूह हुआ। बिल्कुल सही फरमा रहे क्योंकि हैं। भारत का जो सेकुलर और लिबरलिज्म का जो नारा था जो कि नेहरू और गांधी का नारा था वो तो खत्म हो गया और नथुराम गॉडसे जिसने गांधी को कत्ल किया था, आरएसएस जो है वो उसको अपना जो है वो एक देवता तस्वर करते हैं, उसको अपना एक रहनुमा तस्वर करते हैं। गांधी के मुजस्मे उतरने लगे और गॉडसे के मुजस्मे जो है वो वहां नष्ट होने लगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। ये किस चीज का जो है वो अहमिया है, ये इस चीज का बता रहे हैं। और अभी हालिया जो आपने इश्तियाल अंगेज वीडियो देखी, जो बयानात उनके देखे जिसमें उन्होंने बाकायदा हिंदुत्व का एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया और सैफरॉन टेररिज्म यानी कि जाफरानी जर्द जो दहशतगर्दी है इसको CIA जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने बाकायदा इसको सैफरॉन टेररिज्म जो है वो करार दिया, यानी कि मगरिब भी इसकी जो टेक है उसको महसूस करने लग गया है। अब भारत जो है उसने जितना से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वहां खत्म करके लाखों लोगों को जो है वो उनकी शहरियत मंसूख कर दी। इसी तरीके से दीगर मज़ाहिब के जो लोग थे उनके लिए धरती तंग कर दी, मुसलमानों को तो दरकनार, लेकिन क्रिश्चियन के लिए। और हद यह है कि जो निचली जात की हिंदू बरादरी है उसके लिए भी जो है उन्होंने जगह जिंदगी जो है वो तल्ख कर दी, यानी कि ब्राह्मणों के लिए तो सिर्फ दुनिया नहीं है। तो ये जो अब आपने देखा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी जो है वो हिंदू रवायात के मुताबिक बढ़ाना शुरू कर दी, ये सब क्या चीजें इंडिकेट क्या कर रही है? इसका मतलब है कि भारत टकराव की कैफियत में आ रहा है। और चाणक्य की जो पॉलिसी है जिसके अंदर वो ये कहता है कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो तुम्हारा दुश्मन है और पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो तुम्हारा दोस्त है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात है और पाकिस्तान से दूसरी तरफ ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात है तो आपको पता चल जाएगा। अफगानिस्तान से क्या ताल्लुकात है आपको पता चल जाएगा। नेपाल के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, उन्होंने बाकायदा रॉ ने नेपाल की रॉयल फैमिली को कत्ल करवाया ऐसे ही। और इसी तरीके से भूटान के साथ क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश के साथ क्या मामलात किए आपको पता है। एक वक्त में बड़े तल्ख जो है वो हालात हो गए। श्रीलंका के अंदर जाफना के अंदर जो उन्होंने सूरत हाल डेवलप की, तो ये सारी सूरत हाल जो है ये भारत के जो मकरू अज़ाइम है इनकी अक्कासी करता है। अब आपने कहा जंगी तैयारियां जी, जंगी तैयारियों को तो आपको बिल्कुल इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी आरा नहीं होनी चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा असलहे की खरीदार जो है वो मुल्क बन चुका है। उसके बरक्स पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए कि पिछले 3 साल के अरसा के अंदर हमने अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ाया और तकरीबन 13% इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब है कि 39% जो बजट था वो कम हो गया हमारा। एक तरफ भारत जो है वो S-300 मिसाइल, फिर S-400 और अब S-500 जो रूसी साफ्ट के मिसाइल हैं वो ले रहा है। राफेल जेट तैयारे जो है वो उसने हासिल किए। इसी तरीके से उसने अपने लिए सबमरीन हासिल की, उसने अपने बहरी बेड़े को तोसी दी और उन्होंने बाकायदा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हासिल कर लिया। यानी कि भारत के जो मज़मूम मकासद हैं वो नजर आ रहे हैं। 45 स्क्वाड्रन्स वो बाकायदा अपनी एयरफोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी। इसी तरीके से उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा IBGs जो है वो उनकी मौजूद हैं। भारत की एक तो वसी आर्मी है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे ऊपर इसलिए उनका जो है वो हैबत नहीं तारी होती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की। न सिर्फ शाहीन और अंजा और बतार और बाबर और दीगर मिसाइल जो है हमने गौरी बनाए, बल्कि साथ ही साथ हमने नफर मिसाइल बनाया जो भारत की जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी उसका जनाजा हमने इस नफर मिसाइल से निकाल दिया। तो भारत जो है वो अब गुमागुम का शिकार है। और दूसरा है पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन।
پاکستان کی جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ منیچر ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ ہم بریف کیسوں میں بم بنا سکتے ہیں، جبکہ بھارت کا ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان ان سے سپیریئر ہے الحمدللہ کئی جگہوں پہ۔ پھر دوسرا پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج، جو دہشت گردی کی یہ نام نہاد امریکی جنگ میں اندر ہم گھسیٹے گئے اور پرویز مشرف نے ایک شرمناک فیصلہ کیا جس کا آج تک قوم خمیازہ بھگت رہی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے بہرحال دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر بہت کامیابی حاصل کی، اور ایک بالکل محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو 48 دنیا کے ممالک افغانستان میں اکٹھے ہو کے امریکہ سمیت نہ کر پائے۔ اب خطے کے اندر یہ جنگ کا جو سلسلہ ہے، یہ طفلے جنگ جو ہے یہ تو بج رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ اس کے کیا مراسم ہیں، ابھی حالیہ چین کے ساتھ جو لداخ کے اندر انہوں نے کام کیے ہیں اور جو وہ کرنے چلے ہیں، اور جو گلوان وادی کے اندر انہوں نے ماضی میں کیا، تو یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھارت چین سے بھی لڑائی جو ہے وہ مول لے چکا ہے، اور حد یہ ہے کہ نیپال نے تو باقاعدہ اپنی ایئر فورس کو الرٹ کر دیا تھا، اور پاکستان کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہی ہے کشمیر کا اور دیگر معاملات کے اوپر بھارت کا مستقل جو ہے وہ تنازعات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جنگ کیوں ضرورت ہے۔ دیکھیں، جنگ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ پاکستان دنیا کے پہلے 25 ممالک میں شامل ہو جائے گا 2025 کے اندر، جو پانی کی شدید قلت کے ممالک میں سے شامل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہمارے آبی وسائل کو روک رہا ہے، جو رخنہ ڈال رہا ہے، یہ ایک بڑی سنگین صورتحال اختیار کر جائے گی، اور پاکستان بہتر ہے کہ پیاسا ہو کے لڑنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے جو لب ہیں ان کو خشک ہونے سے پہلے بھارت کے ساتھ ایک معاملہ پانی کے حوالے سے ضرور کر لے۔ ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں سیاسی تقسیم کے علاوہ ایک ہمیں عسکری تقسیم بھی جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان اور چین ہیں، جبکہ دوسری طرف بھارت اور اسرائیل ہیں، جن کی پشت پناہی اوورال جو ہے امریکہ کر رہا ہے۔ اس وسیع تناظر میں آپ کو کسی جنگ کے امکانات فوری طور پہ نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، جنگ جو ہوتی ہے وہ حادثاتی ہوتی ہے، وہ فوری نہیں ہوتی، وہ سوچ سمجھ کے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھارت کو کچھ کاؤنٹر میئرز لینے پڑیں گے۔ بھارت نے جو اپنی ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ تقریباً 2023 میں جا کے مکمل ہوگی۔ ابھی ان کا جنرل بپن راوت جو ہے وہ جہنم واصل ہوا، کشمیریوں کا وہ قاتل تھا، معصوم لوگوں کی جانوں کا جو ہے اس کے کندھوں پہ خون ہے، تو اس کے ہاتھ خون سے رنگے میں ہیں، تو وہ جو بھی ہوا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھارت نے ایک منصوبہ بنایا ہے، اور بھارت کا منصوبہ جو ہے وہ 2023 تک ڈیفنس جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جس کے اندر انہوں نے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس ہیں، ان کی جو F-500 میسائل کی جو آمد ہے، اب ایک وقت میں 80 جو ٹارگٹ ہیں جو کہ زمین کے اوپر اور فضا میں ہوتے ہیں، وہ ایک وقت میں یہ میسائل جو ہے اس کو ہدف بنانے کا بلکہ ہے اس میسائل کا۔ اس لیے تو امریکہ اس کے اوپر بہت چوں چنا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں 68 دفاعی معاہدات جو ہیں وہ بھارت کی جھولی میں اوباما صاحب ڈال کے چلے گئے تھے، جس میں F-16 کی مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے۔ ابھی ایلوٹ جہاز جو ہے، جو ایلوٹ ہیلی کاپٹر ہے، لاما جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بھارت میں بن رہا ہے فرانس کے توسط سے۔ اس لیے بھارت جو ہے وہ اپنی ملٹری جو پاور ہے اس کو بہت بڑھا رہا ہے۔ اب اس کی پشت پناہی پہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا، اصل میں دنیا میں دو ناجائز ریاستیں ہیں، ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے، اور پاکستان ان کی ضد ہے۔ اسی لیے یہ پاکستان کے اوپر تمام تر توجہ جو ہے یہ پاکستان سے مرکوز رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ان کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ تو ہونا ہے ایک نہ ایک دن۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے خطرات ہیں، اور امریکہ کے اس خطے میں جنگ ہارنے کے بعد افغانستان میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت امریکہ کی طاقت کو استعمال کر کے وہ پاکستان پہ کچھ پابندیاں عائد کروائیں، اور پاکستان کو وہ ادھر ادھر کے معاملات میں افغانستان میں اور اپنے اندرونی اور معاشی مسائل میں الجھائے رکھیں، اور اس دوران وہ اپنی عسکری صلاحیت کو اتنا بڑھائیں کہ پاکستان پہ جو ہے دو طرفہ جو ہے وہ وار کریں۔ یہ اسرائیل اور بھارت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ نریندر مودی کا جو دورہ اسرائیل تھا وہ بڑا معنی خیز تھا، وہ اس کے پیچھے بہت ساری جو وہاں معاملات طے ہوئے،
ان کو दस्तरबाम अभी तक नहीं किया गया। पाकिस्तान के हवाले से उनकी इंटेलिजेंस मिल के काम कर रही है और जो मोसाद है वो पाकिस्तान के लिए अपने खतरनाक अदान जो है वो रखती है। अभी हालिया आपने देखा जिस तरह मीडिया पे इसराइल के हवाले से जो है वो उसको तस्लीम करने की खूबियां कुछ चंद सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी थे जो कि माजी में इसराइल के खिलाफ लिखते रहे, लेकिन आज अचानक उसकी ज़बान जो है वो इसराइल के मुतालिक जो है वो शीरा टपकाने लगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसराइल जो है एक खास एजेंडे पे पाकिस्तान के मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक आरा कायम करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है, उसके क्या मकासद हैं, आप माशाल्लाह इसको जानते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब ये फरमा दीजिएगा कि हम देखते हैं जो सूरत हाल पूरे इंडिया में प्रिवेल कर रही है कि भारत में इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो पूरे मुआशरे में और हुकूमती सतह पर राज कर रहे हैं और तमाम अक़लियतें चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, सब पर मज़ालिम की इंतहा हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि इनके इस तर्ज अमल की वजह से भारत के हिस्से बखरे होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए, भारत का तो हिस्से बखेरे होने का काउंटडाउन तभी शुरू हो गया था जब नरेंद्र मोदी ने जो है वो दो कौमी नजरिए को दोबारा जिंदा कर दिया। वो जो नाम नहाद लोग थे जो ये समझते थे कि दो कौमी नजरिया नाम की कोई चीज नहीं है और हमने बंगाल में डबो दिया, वो तो बात खत्म हो गई। अब दो कौमी नजरिया एक नए तरीके से सामने आ रहा है और वो ये है कि दुनिया में दो ही कौमें बसती, एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम। हम इसको बेशक फिरकावारियत के अंदर तफरीक करते रहते हैं, लेकिन हकायक ये है कि दुनिया आपको मुस्लिम वर्ल्ड के तौर पर देखती है और वो ना ईरान के अंदर तफरीक करती है, ना पाकिस्तान में तफरीक करती है, ना सऊदी अरब, ना मलेशिया और ना ही अफगानिस्तान में तफरीक करती है। उनके लिए सब एक है। इसलिए दुनिया जो है वो एक पेज के ऊपर है। आपने कश्मीर का सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर, रोहिंग्या और अफगानिस्तान है, जहां दुनिया के जो असूल थे वो सारे के सारे जो है वो मलिया मेट हो गए और उन पे जबानों को जो है वो ताले लग गए। कश्मीर के अंदर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो रियासती वहां दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ने फलस्तीन को रगड़ के रख दिया है, गूगल के मैप से जो है वो हटा दिया, इसराइल फलस्तीन का नाम हटा दिया गया, लेकिन कमाल है कि दुनिया जो है वो इसराइल को कोई इसके ऊपर लगाम डालने के लिए तैयार नहीं। अब जो आपने बताया कि भारत के टुकड़े बखिए कैसे होते, देखिए पहली बात यह है कि जब नफरत के बीज बो दिए जाते हैं, जैसे कि सिखों के अंदर किया गया, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है अकाल तख्त के बाद हुआ मामला, क्या वो थम गया? क्या आप ये नहीं जानते कि सिखों की मूवमेंट जो है इस टाइम पे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर सामने आई? अब तो दुनिया में फैल गई है पूरी। जी, पूरी दुनिया में फैल गई और वो उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई। एग्जैक्टली। और अभी जो हालिया एक साल के अंदर तकरीबन 700 लोगों को जो है वो वहां कत्ल कर दिया गया। रियासत हिंदुस्तान ने सिखों को कत्ल किया। क्या आपका क्या ख्याल है कि वो लोग फरामोश कर देंगे? तो नागबेल तो डाली जा चुकी, इसी तरीके से बिहार के अंदर नागबेल डाली जा चुकी, इसी तरीके से जो 7 आपके स्टेट्स हैं जिसके अंदर छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, मिजोरम है, झारखंड है, ये वो सारे इलाके हैं जिनके अंदर जिनको रेड कॉरिडोर के नाम से पहचाना जाता है और इनको मॉइस्ट जिनको कहा जाता है कि ये मॉइस्ट बागी हैं या नक्सलाइट मूवमेंट है, ये वो सारे के सारे इस जगह के अंदर एक स्टेट ऑलरेडी कायम कर चुके हैं क्योंकि इलेक्शन में उनको भारी कामयाबी हुई है। तो वो न सिर्फ अक्सरियत पसंद हैं बल्कि भारत की 70,000 से ज्यादा फौज पिछले 20 सालों में वहां कोई किरदार अदा नहीं कर सकी और तकरीबन 2,500 वो सोल्जर जो हैं और अफसरान जो हैं वो मरवा चुके हैं। इसलिए अभी जो आपका ये जो बिपिन रावत का जो हादसा हुआ था ये भी तो उसी इलाके के आसपास ही हुआ था। तो हम ये क्यों भूल रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ सैबोटाज भी हो सकता है। तीसरी चीज जो है वो उनके भारत के अंदर जो बिपिन रावत का रवैया था दूसरे आर्मी के वो बिल्कुल मैच कर रहा था इंतहा पसंद वहां के जो हिंदू हैं उससे, जी उनके साथ वो क्लैश कर रहा था। तो उनकी फौज के अंदर भी जो है वो एक तकसीम का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जो मुसलमानों के साथ है वो तो अपनी जगह है ही है जी, लेकिन जो कश्मीर है
یا باقی جگہ دیکھیں، ان کی سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ 9 لاکھ فوج لگانے کے بعد اگر وہ کشمیر کو قابو نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے کا تو اعلان ہو چکا. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. رضا الحق صاحب، آپ نے عبداللہ گل صاحب کی گفتگو سنی، اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ذرا کنکلوڈ کیجیے گا پلیز. جی وسیم صاحب، جیسا کہ عبداللہ گل صاحب نے بہت ڈیٹیل کے اندر ہمیں بتایا کہ جو بدلتی ہوئی خطے کی صورتحال ہے، مسلمانوں پر مظالم، کشیدگی اور اس حوالے سے جنگ کی تیاریاں کس حد تک چل رہی ہیں، تو بہرحال مسلمانوں کے لیے چاہے امت مسلمہ کی بات کریں اور چاہے پھر مسلمان پاکستان کی بات کریں، ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے اصل کی طرف لوٹیں. ہماری اصل دین اسلام، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ دین کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اب جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنا جو ہے نا، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے وہ لازمن، اور اس معاملے میں کسی قسم کی تفریق یا ایک دوسرے سے پھٹ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ معاملات اگر مسلمانوں نے حل کرنے ہیں، اور ان جنگوں کو جو کہ ہمیں اب نظر آ رہی ہیں کہ وہ اراؤنڈ دا کارنر ہیں بالکل، تو اپنے ایمان کی ریوائول کی ضرورت ہے. اور ساتھ یہ کہ بحیثیت امت توبہ کریں، جو بغاوت کی ہوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام کی طرف پلٹ کر آئیں. اور پلٹ کر آئیں گے تو وہ جو مارکہ جس کو اقبال نے بیان کیا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بالکل صحیح. رضا الحق صاحب، جناب حسن صدیق صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.